السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ سین، کریکٹر یا ڈائلاگ لازمی مینشن کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبکار عشقم از قلم خانہ خان، قسط نمبر 18۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے شہری؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ چودھری کا چاند آج پورے جوبن پر تھا اور ہر طرف اپنی چاندی بکھیر رہا تھا، جس کا جادو ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ حویلی کی چھت پر چاند کی دھودھائی روشنی یوں بکھری تھی جیسے کسی نے آسمان سے نرم سفید ریشم نچھاور کر دی ہو۔ دور اونچے لمبے پہاڑ اپنے وقار کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے دامن سے گرتی آبشار چاند کی روشنی میں چمکتی ہوئی یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے چاند نے اپنی کرنیں زمین پر بکھیر دی ہوں۔ حویلی کی چھت سے نظر آنے والے کھیت چاندنی میں نکھر رہے تھے، جن میں چائے کے باغات اور پھلوں کے درخت چاند کی روشنی میں دمکتی دکھائی دے رہے تھے۔ درختوں کے جھنڈ ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے اور ان کے درمیان جگنوؤں کی روشنی ایک خوابناک منظر تخلیق کر رہی تھی۔ حویلی سے کافی فاصلے پر تعمیر گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گھروں کی روشنیاں حویلی کی چھت سے ہلکے ہلکے جھلملاتے دیوں جیسی محسوس ہو رہی تھی، جیسے زمین پر تارے اتر آئے ہوں۔ ہر منظر دل کو چھونے والا تھا، ہر احساس بے مثال تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ یزدان اور شہروز اس وقت حویلی کی چھت پر موجود تھے۔ چاند کی روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھنا بہت ہی آسان تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد چھت پر چھائی خاموشی کو یزدان کی بھاری آواز نے توڑا۔ یزدان کی پرکشش سرمئی آنکھوں کا مرکز شہروز کا چمکتا مگر سنجیدہ چہرہ تھا، جبکہ سیاہ آنکھیں یکٹک آسمان میں چمکتے خوبصورت چودھویں کے چاند کو نہار رہی تھیں، جیسے اس وقت اس چاند میں کسی اور کو تلاش رہی ہوں۔ یزدان کی بھاری آواز میں پوچھے گئے سوال پر شہروز، جو چاند کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سوچ میں ڈوبا تھا، فوراً سے ہوش میں آیا اور سوالیہ نظروں سے یزدان کی جانب دیکھا۔ انداز ایسا تھا کہ اس نے یزدان کا سوال سنا ہی نہ ہو۔ شہروز کو سوالیہ نظروں سے اپنی جانب دیکھتے پا کر یزدان نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے شہری؟ ایسی کیا بات ہے جسے مجھ سے چھپانے کی ضرورت تمہیں پیش آ گئی؟ یزدان نے دوبارہ اپنے الفاظوں میں کچھ رد و بدل کر کے اپنی بات دہرائی، جس پر شہروز نے اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی آنکھیں مس لیں، جس میں چاند کو مسلسل دیکھنے کی وجہ سے پانی آ گیا تھا۔ پھر مضبوط مگر بھاری آواز میں یزدان سے مخاطب ہوا، کچھ نہیں دانی، میں کیا چھپاؤں گا تم سے؟ میری زندگی میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو میں تجھ سے چھپاؤں۔ اگر میں تجھ سے بھی اپنی زندگی راز رکھنے لگا تو کہاں جاؤں گا؟ شہروز نے نظریں چراتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جس پر یزدان نے اپنے لب بیچے۔ پھر شام میں حویلی آتے وقت وہ کیا حرکت تھی؟ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اپنے گاؤں کی بہن بیٹی کو اس طرح گھورنے کے جرم میں ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا۔ وہ تو تم تھے اور تمہیں میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تم نے آج تک کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر آج جو ہوا وہ کیا تھا؟ کیا تم مجھے اس کی وضاحت دو گے؟ یزدان نے مضبوط لہجے میں برہمی سے کہا۔ اسے شہروز کی شام میں کی جانے والی حرکت قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ یزدان کے سوالات پر شہروز نے اپنے لب بیچے۔ شام میں کیا جانے والا اس کا وہ عمل بے اختیار تھا۔
وہ مانتا تھا کسی کو اس طرح دیکھنا ایک نیچ حرکت تھی اور یہ اس کا انداز یا فطرت میں نہیں تھا۔ وہ عورتوں کو دیکھ کر اپنی نظریں پھیرنے والوں میں سے تھا، مگر شام میں ڈیرے سے واپسی حویلی آتے وقت گاڑی چلاتے ہوئے اس کی نظر اس نازک جان پر ٹھہر سی گئی تھی جس کی ویران اور خالی خالی آنکھیں اس کے دل سمیت دماغ پر بھی نقش ہو گئی تھیں۔ وہ نظر ایک بے اختیاری میں ڈالا گیا ایک عمل تھا اور اس کچھ سیکنڈ کا ہی تھا، مگر سردار صاحب کی نظروں میں آ گیا تھا اور اب وہ اس سے پوچھ گچھ کرنے میں لگ گئے تھے، جس پر شہروز بری طرح جھنجھلایا تھا۔ شہری میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو گے؟ اس بار یزدان نے شہروز کی مکمل خاموشی پر غصے سے اس کے کندھے پر ایک زوردار مکہ جڑا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے گرایا۔ اوچ، تم دماغ خراب ہے؟ ہاتھ دیکھ اپنا، میرا کندھا توڑنا ہے کیا؟ شہروز نے مصنوعی سا درد سے کڑھاتے ہوئے یزدان کو موضوع سے ہٹانا چاہا، جس پر یزدان نے اسے اپنی سرمئی آنکھوں سے گھورا۔ بات مت پلٹ، مجھے پوری بات بتا، تیرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے میرے یار؟ ہو سکتا ہے میں تیری کچھ مدد کر دوں۔ یزدان نے ایک بار پھر شہروز کو اسی موضوع کی جانب کھینچا، جس پر شہروز نے ایک سرد سانس لے کر دوبارہ اپنی نظروں کا رخ چمکتے چاند کی طرف کیا، اور پھر اس کی دھیمی مگر مضبوط آواز گونجی جو اس کے پختہ ارادے کا ثبوت تھی۔ دیکھ دانی، مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن یہ ایک فطری عمل ہے اور میں خود نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، مگر حقیقت یہی ہے کہ مجھے ان آنکھوں سے عشق ہو چلا ہے۔ ان آنکھوں میں ویرانی اور خالی پن مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ میں جانتا ہوں تو حیران ہوگا، مگر یہ حقیقت ہے۔ اس دن ان سرخ ہوتی ویران آنکھیں میرے دل پر ایک گہرا ضرب لگا چکی تھیں۔ میں نے کتنی ہی کوشش کی کہ شاید وہ صرف ہمدردی یا پھر اٹریکشن ہو، مگر نہیں، وہ پہلی نظر کی محبت تھی جو تیرے یار کو اس نازک جان سے ہو گئی۔ اور یقین جان میں خود حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا، مگر اب میرا دل اس نازک جان کا طلبگار ہے۔ اس سب میں اس نازک جان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے نا، اس سب میں اس نازک جان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اور ویسے بھی ان کا گنہگار کو سزا مل چکی اور وہ معصوم ہے، میرے لیے اتنی ہی پاک جیسے ہر پاکیزہ اور حیادار لڑکی ہوتی ہے جو خود کو اپنے محرم کے لیے سج کے رکھتی ہے۔ جو کچھ ہوا اس میں ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، تو پھر وہ کیوں ایک اذیت بھری تنہا زندگی گزارے؟ ان کا بھی تو حق ہے نا زندگی کو خوبصورتی سے جینے کا، زندگی خوشیوں کا، ایک ایسے ہم سفر کا جو انہیں شدت سے چاہے، ان کی عزت کرے۔ شہروز نے دھیمی آواز میں اپنی پوری بات یزدان کے گوش گزار کی، جس کی وجہ سے وہ خود بھی کافی دنوں سے بے چین تھا۔ شہروز کی باتوں پر یزدان نے کچھ ناسمجھی اور کچھ پرسوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جو وہ سمجھ رہا تھا اگر بات وہی تھی تو اسے اپنے دوست پر فخر تھا اور خوشی بھی۔ کیا کہنا چاہتا ہے شہری؟ صاف صاف بات کر۔ میرا مطلب بالکل صاف ہے دانی، میں رحیم چچیار چچا کی بیٹی گل مہر کی بات کر رہا ہوں، میں ان کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ شہروز نے دو ٹوک لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ یزدان کے گوش گزار کیا۔ شہروز کی دو ٹوک بات پر یزدان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے شہری، اس بچی کا بھروسہ مرد ذات سے اٹھ چکا ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ یزدان نے رسان سے آگے آنے والی پریشانی شہروز کی گوش گزار کی۔ یہ میرا مسئلہ ہے دانی، بس تو کسی بھی طرح رحیم چچا کو راضی کر، بس ایک بار اگر وہ میرے نکاح میں آ جائیں، باقی میں خود انہیں سنبھال لوں گا۔ شہروز نے پر امید انداز میں پورے وثوق سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ گل مہر کا بھروسہ جیت لے گا۔ ٹھیک ہے، میں رحیم چچا سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔
مگر تب تک تو اپنی نظروں کو سنبھال۔ یزدان نے شہروز کے کندھے کو فخریہ انداز میں تھپ تھپا کر کہا، جس پر شہروز پرجوش انداز میں یزدان کے گلے سے جا لگا۔ اس پوری دنیا میں صرف یزدان ہی تو تھا جو اس کی فیملی تھا، اس کے علاوہ وہ تو بچپن سے ہی تنہا تھا۔ غازیان خانزادہ جو ابھی ہی چھت کے دروازے سے چھت پر آیا تھا اور اس کی نظر سیدھے ہی ایک دوسرے کے گلے سے لگی یزدان اور شہروز پر پڑی۔ دونوں کا رومانس دیکھ کر اس نے اپنی ناک سکیڑی، پھر گلا کھنکھار کر انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا، جس پر یزدان اور شہروز ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے اور شہروز نے اپنی نم آنکھیں آہستہ سے صاف کیں جو غازیان کی نظروں سے مخفی نہ رہیں۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ میرے آنے سے پہلے میں نے تم دونوں کو کچھ ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا، نہ کہ چاندنی رات میں رومانس کرنے کے لیے۔ غازیان نے آنکھیں چھوٹی کر کے دونوں کو گھورا، جس پر یزدان اور شہروز کا دلکش قہقہے چھت پہ گونجے۔ جانی تم کیوں جل کر کوئلہ ہو رہے ہو ہمارے رومانس سے؟ شہروز نے شرارتی لہجے میں غازیان کو تپایا، جس پر وہ تپ بھی گیا اور غصے سے یزدان کی جانب دیکھنے لگا جو خود بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، اپنی گندی شکل دفع کرو یہاں سے۔ غازیان نے سلگتے ہوئے شہروز کو دفع ہونے کے مفت مشورے سے نوازا، جس پر ایک بار پھر شہروز کا خوبصورت قہقہا فضا میں گونجا۔ شہروز کو بلا وجہ میں قہقہے لگاتے دیکھ کر اب کی بار یزدان نے دونوں کو گھڑکا، پھر غازیان سے مخاطب ہوا، تم دونوں نے پھر بچوں کی طرح لڑنا شروع کر دیا۔ چپ کرو اب تم دونوں، اور تم نے کیوں بلایا تھا؟ چھت پر ہمیں ایسی کیا خاص بات تھی جو حویلی کے اندر نہیں ہو سکتی؟ یزدان نے سوالیہ نظروں سے کچھ سنجیدگی سے غازیان کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا دانی، جو ماضی کے حوالے سے ہے اور ہم سب کا جاننا بہت ضروری بھی۔ لیکن اس سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ 3 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ مجھے مکمل جاننا ہے، اور اس سب میں ملائکہ کا کیا ذکر؟ اب کی بار غازیان نے سنجیدگی سے اپنے دونوں ہاتھ چھت کی منڈیر کی دیواروں پر رکھتے ہوئے تھوڑا سا جھکتے ہوئے کہا، جبکہ غازیان کی غیر متوقع بات پر شہروز اور یزدان نے پہلے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دوبارہ سے غازیان کی جانب دیکھا، پھر یزدان نے اپنے لب بیچے اور مضبوط لہجے میں گویا ہوا، غازی یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، تو نے جس چیز کے لیے ہمیں بلایا تھا وہ بات کر۔ اس بار یزدان نے کچھ سختی سے غازیان کو ٹوکا، تیرے لیے نہیں ہوگی ضروری بات دانی، مگر میرے لیے ہے۔ ان سالوں میں ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے جگری یار نے اپنی محبت کھو دی؟ اس کی سرمئی آنکھوں نے اپنی وہ چمک کھو دی جو اس کی آنکھوں کا حصہ تھی۔ دانی تو پہلے بھی کم ہنستا تھا مگر دلکش ہنستا تھا، مگر اب تیری ہنسی، تیرے قہقہے، تیری مسکراہٹ سب کھوکھلی اور فرضی ہوتی ہے۔ میری جان مجھے بتانا، تیرا اور ملائکہ کا کیا لنک تھا؟ غازیان نے چھت کی منڈیر سے ہاتھ ہٹا کر التجائی لہجے میں یزدان سے کہا، جس پر یزدان نے بے بسی سے غازیان کی جانب دیکھا۔ وہ سب غازیان کو نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اب مجبوری تھی۔ اگر ابھی بھی وہ سب کچھ چھپاتا تو اس کا بچپن کا یار اس سے خفا ہو جاتا، اور وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے غازیان کا دل دکھے۔ جبکہ ان سب میں شہروز خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ غازیان کی مسلسل ایک ہی رٹ پر یزدان نے آخر کار اپنی خاموشی توڑی اور دھیمی آواز میں گویا ہوا، کہانی کی شروعات ایک بار پھر وہیں سے شروع کی جہاں جم میں چھوڑی تھی۔ جب میں اسلام آباد سے سوات پہنچا تو حویلی میں مجھے ایک الگ سا تناؤ محسوس ہوا، ایک الگ سی خاموشی سی محسوس ہوئی۔ پھر ملازمہ سے پتہ چلا کہ داجی پریشان ہیں،
جبکہ پچھلے 2 دنوں سے چچی جان نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ پہلے تو مجھے کچھ حیرت ہوئی، لیکن پھر میں تیز قدموں سے چلتا ہوا داجی کے کمرے میں پہنچا، جہاں داجی پریشان سے سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ پریشانی پوچھنے پر پتہ چلا چچی جان نے ایک ہفتے سے ایک نیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ یزدان کی بات پر غازیان نے اپنے لب پیچھے، جبکہ اب یزدان کی نظروں کا رخ چمکتے چاند کی جانب تھا، جبکہ سوچوں کا محور گزرے ہوئے 3 سال تھے۔ 3 سال پہلے۔ داجی کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا؟ یزدان نے کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ یزدان کو دیکھ کر خاقان خانزادہ کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا، جبکہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ثریا بیگم بھی تیزی سے اٹھ کر یزدان کے سینے سے جا لگیں۔ یزدان میرا بچہ، اپنی چھوٹی گڑیا کی خوشیوں کو بچا لو۔ میری بچی نے تو ابھی کھل کر خواب دیکھنا شروع کیے تھے، مگر وہ ڈائن صفت عورت کو نہ جانے میری بچی میری پری سے کیا دشمنی ہے، جو چھوٹی سی عمر میں ہی اسے سوتن جیسا روک دینا چاہتی ہے۔ ثریا بیگم نے روتے ہوئے یزدان کا چہرہ اپنے جھریوں زدہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی بات پر یزدان کی سرمئی آنکھوں میں لہو اترا۔ کیا مطلب بی جان؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اب کیا کیا ہے چچی جان نے؟ یزدان نے اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی بھانجی ملائکہ کی شادی غازیان سے ہو، اور ہم سب جانتے ہیں غازیان اس کی بات کسی طور پر نہیں ٹالے گا۔ وہ راضی ہو جائے گا۔ بی جان نے روتے ہوئے سسکیوں کے درمیان یزدان کو برخنا بیگم کی خواہش بتائی۔ ان کا دل پھٹ رہا تھا اپنی نازک سی نواسی کے بارے میں سوچ کر۔ چچی جان ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں جا کر بات کرتا ہوں۔ وہ اچھی طرح جانتی ہیں غازیان خانزادہ پہ صرف پرویز غازیان خانزادہ کا حق ہے۔ یزدان غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ ابھی باہر کی جانب قدم بڑھاتا کہ خاقان خانزادہ کے الفاظ نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ برخنا بہو کی ایک شرط ہے، اگر ہم اس کی بات مان لیں تو وہ غازیان کو اس سب کے بیچ کبھی نہیں لائے گی۔ خاقان خانزادہ کی بات پر یزدان تیزی سے پلٹا۔ تو ہم مان لیتے ہیں نا، مسئلہ کیا ہے؟ ایسی بھی کیا شرط ہے جس کو آپ نے ماننے کے بجائے مجھے اسلام آباد سے بلایا؟ یزدان کے جھنجھلاتے لہجے پر خاقان خانزادہ تلخی سے مسکرا دیے، پھر بولے، جاننا چاہو گے کیا شرط رکھی ہے برخنا نے پری کی خوشیوں کی؟ تو چلو میں بتاتا ہوں۔ برخنا نے شرط رکھی ہے کہ ملائکہ کی شادی اس کے بیٹے غازیان سے صرف اسی شرط پر نہیں ہوگی جب اس حویلی کا بڑا سپوت اور آنے والے وقتوں کا ہونے والا سردار یعنی کہ یزدان اون خانزادہ اس کی بھانجی کو اپنے نکاح میں لینے کی حامی بھرے۔ مطلب صاف ہے، پرویز غازیان خانزادہ کی خوشیوں کے بدلے میں یزدان اون خانزادہ کو اپنی قربانی دینی پڑے گی، اور وہ بھی ان 3 دنوں کے اندر اندر، ورنہ اگلا فون وہ عورت غازیان کو ملا دے گی۔ اب تم بتاؤ، دو گے پری کے لیے اپنی قربانی؟ کرو گے ملائکہ سے نکاح؟ خاقان خانزادہ نے اپنی بات مکمل کر کے سوالی نظروں سے یزدان کی جانب دیکھا، جبکہ یزدان کو تو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں سور پھونک دیا ہو۔ اسے آس پاس آکسیجن کی کمی ہوتی محسوس ہوئی، جبکہ کانوں میں اپنی حسین جادوگرنی کی آواز گونجتی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں یزدان، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اور دیکھو، اس کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ قسمت ان دونوں کے نصیب میں جدائی لکھنے لگی تھی۔ یزدان خانزادہ بنا کچھ کہے تیزی سے خاقان خانزادہ کے کمرے سے نکلتا چلے گیا، جبکہ اسے اپنے پیچھے تک ثریا بیگم کی منت بھری آوازیں سنائی دی تھیں، مگر اس وقت وہ کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ 16-17 سالہ نازک سی پری کچن سے نکلتی ہوئی دکھائی دی، جو اسے دیکھ کر چہکتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔
دانی لالا آپ کب آئے اور میرے لیے چاکلیٹ لائے ہیں؟ پری کے تفتیشی انداز پر یزدان بے بسی سے مسکرا دیا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی سرمئی آنکھوں میں نمی بھی چمکی۔ ہاں گڑیا، میں لایا ہوں، سامان میں پیک ہے، میں تھوڑی دیر میں تمہیں دیتا ہوں۔ یزدان نے مصنوعی سا مسکراتے ہوئے پری کے سر پہ ہاتھ رکھا، جس پہ پری ہوڑے سے مسکرا دی۔ پھر تیزی سے اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، جیسے کچھ بھول گئی ہو۔ سوری لالا، میں تو آپ سے پوچھنا ہی بھول گئی، پانی پئیں گے؟ بلکہ ایک کام کریں، آپ اپنی روم میں جا کر فریش ہو جائیں، میں تب تک آپ کے لیے گرم گرم کافی اور مزیدار سے سینڈوچز بنا کر بھیجتی ہوں۔ دیکھنا آپ، یوں چٹکیوں میں آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ پری نے چٹکی بجاتے ہوئے یزدان کو اپنے ہاتھوں سے بنی کافی اور سینڈوچز کے فوائد بتائے اور پھر دوبارہ سے کچن میں گھس گئی، جبکہ دوسری طرف یزدان کافی دیر تک پتھر کے مجسمے کی طرح وہیں سیڑھیوں کے پاس کھڑا رہا۔ اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے اور آج یزدان کو خاقان خانزادہ نے اپنے کمرے میں بلایا تھا، جس پر وہ لب بیچ خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ یزدان خانزادہ، ہم تم سے 2 ٹوک اور صاف بات کریں گے۔ ہم اپنی نواسی کو اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا روک نہیں دے سکتے، اس لیے ہمارا آخری فیصلہ ہے کہ کل تمہاری دستار بندی کی رسم کے ساتھ ہی تمہیں یہاں کے سردار ہونے کا اعزاز مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی عصر کے بعد تمہارا اور ملائکہ کا نکاح ہوگا، اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ داجی، اس سب میں کہاں ہوں؟ میرا کیا؟ میرے جذبات اور احساسات کی کوئی قیمت نہیں آپ لوگوں کی نظروں میں؟ یزدان نے تڑپتے ہوئے کہا۔ خاقان خانزادہ کے لفظوں نے اس کے دل کے کئی ٹکڑے کیے تھے۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے یزدان خانزادہ، اگر تم ہمارے فیصلے سے اختلاف کرتے ہو تو تمہاری قسم، تم ہمارا مرا ہوا منہ دھو کے دیکھو گے، اور یقین جانو ہم تم سے اپنے جنازے کو کندھا دینے کا حق بھی چھین لیں گے۔ ایک پود نے تو ہمیں پورے معاشرے میں شرمندہ کروا کر رکھ دیا ہے، اب باقی کی کسر تم پوری کرو گے کیا؟ کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہارے پیر پکڑیں، تمہاری منتیں کریں کہ ہماری نواسی کا گھر اجڑنے سے بچا لو، جو پوری طرح سے بسا بھی نہیں ہے؟ خاقان خانزادہ نے غصے سے گرجتے ہوئے یزدان کو گھڑکا، جس پر یزدان نے لب بیچے اور اذیت سے اپنی آنکھیں میچیں۔ یہ کیسا امتحان تھا! اگر وہ اپنی محبت کو چنتا تو باقی سب بکھر جاتا، اور باقی سب کو چنتا تو وہ نازک جان ٹوٹ کر بکھر جاتی، جس کا بھروسہ اس نے بہت مشکل سے جیتا تھا۔ آخر کار یزدان نے ایک فیصلے پہ پہنچ کر ایک درد بھری گہری سانس لی، جیسے اپنے آنسوؤں کو سینے میں گھوٹا ہو۔ پھر ایک نم نگاہ اٹھا کر خاقان خانزادہ کی جانب دیکھا، جنہوں نے یزدان کی سرمئی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ کر تیزی سے نظریں پھیری، جبکہ اپنی داجی کی اس قدر اپنے لیے پتھر ہو جانے پر یزدان کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ پھر خاقان خانزادہ کے کمرے میں یزدان کی بھاری مگر بے تاثر آواز گونجی، ٹھیک ہے، آپ لوگ جیسا چاہتے ہیں میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہاں یزدان کو اپنے سینے میں تڑپتا ہوا دل مردہ ہوتا محسوس ہوا۔ آخر جیت ایک بیٹے، ایک پوتے اور ایک بھائی کی ہوئی، جبکہ ایک محب نے وہیں اپنی محبت کے ساتھ آخری سانسیں لی۔ مگر اس سے آگے کی مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، یہ نکاح میں صرف آپ لوگوں کی ضد کی وجہ سے اور بڑی گڑیا کی بہتری کی وجہ سے بہتری زندگی کے لیے کر رہا ہوں، مگر یاد رہے نہ تو میری زندگی میں اور نہ ہی میرے کمرے میں ملائکہ کی کوئی جگہ ہوگی، اور نہ ہی اس کے کسی حقوق کو میں پورا کروں گا۔ مطلب صاف لفظوں میں بتا دوں، میں اس کے ساتھ اپنی ازواجی زندگی کبھی شروع نہیں کروں گا، اور آپ لوگ مجھ سے مزید کسی قسم کی امید مت رکھیے گا۔ باقی آپ لوگ بتا دیجیے گا کب اور کس وقت نکاح کرنا ہے۔ یزدان نے سپاٹ مگر بے تاثر لہجے میں اپنی بات کہہ کر اپنے قدم تیزی سے خاقان خانزادہ کے کمرے کے باہر بڑھا دیے۔ اس وقت یزدان کو اپنا دل ویران اور بنجر سا محسوس ہوا۔ یزدان خانزادہ کی شادی کے لیے ہاں کرتے ہی برکھنے بیگم کھل اٹھیں،
جبکہ ملائکہ کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ وہ آنے والے وقتوں کی سردارنی بننے والی تھی، یعنی کہ یہ حویلی، زمین، جائیداد سب کچھ اس کی ہونے والی تھی۔ لیکن وہ رات یزدان پہ بہت بھاری گزری۔ زندگی میں پہلی بار یزدان نے رو کر اپنی محبت کا ماتم منایا۔ ہاں، وہ مرد ہو کر رو رہا تھا اپنی معصوم محبت کے لیے، اور پہلی بار یزدان کی درد بھری دھاڑیں اس کی پرآسائش کمرے میں گونجیں، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی درمینہ بیگم نے خود کو بے بس محسوس کیا اور خاموشی سے واپس مڑ گئیں۔ اس وقت یزدان کا پرآسائش کمرہ بکھرا سا اس کے ساتھ ہی ماتم کنا تھا، جبکہ یزدان خانزادہ سرخ آنکھوں سے بیڈ کی پائناتی سے ٹیک لگائے خاموشی سے ایک کے بعد ایک سگریٹ کی گہرے کش لے رہا تھا۔ سامنے پڑی ایش ٹرے سمیت قالین پر بھی بے تحاشا سگریٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنی محبت کا ماتم منا رہا تھا۔ کئی بار اس کی مورے اور دائس خانزادہ دروازہ کھٹکھٹا کر جا چکے تھے، مگر اس وقت اس کا دل ہر چیز سے بیزار تھا۔ اسے شدت سے اس وقت شاعری کی ضرورت تھی، مگر افسوس وہ اس کے پاس نہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار یزدان خانزادہ کی چمکتی سرمئی آنکھوں نے اپنی تکلیف پر آنسو بہائے۔ درد اس قدر شدید تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آئلہ کو کیا جواب دے گا، جیسے اپنی واپسی آنے کی امید کی ڈوری تھما کر آیا تھا۔ اس سب میں اس نازک جان کا بھلا کیا قصور تھا؟ مگر جیسے سب کچھ یزدان کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت اس قدر سرخ تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کبھی بھی ان میں سے خون بہنے لگے گا۔ موبائل پر ایک کے بعد ایک میسیجز بلنگ ہو رہے تھے، وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ نازک جان اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، اور 2 دنوں سے ہی اس کے بے تحاشا میسیجز اور کال آ چکے تھے، مگر یزدان میں ہمت ہی نہیں تھی کہ اس نازک جان کو جواب دے پاتا۔ ابھی بھی اس کا فون مسلسل بج کر بند ہو چکا تھا، مگر یزدان نے نہیں اٹھایا، بس اپنی سرخ ہوتی نم آنکھوں سے فون کو یکٹک دیکھتا رہا، جبکہ اس وقت اس کا کمرہ پوری طرح سے سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ کب اگلا دن شروع ہوا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ یزدان کو دیکھ کر پتھر کا گمان ہو رہا تھا۔ ہوش اس کو تب آیا جب اس کے کمرے کے دروازے میں ملازمہ نے دستک دی اور اسے نیچے آنے کا پیغام دیا۔ اس رات ہنستا مسکراتا یزدان خانزادہ مر چکا تھا، اب زندہ تھا تو پتھر دل کی طرح سخت یزدان خانزادہ، جس کا دل ہر جذبات سے عاری مردہ سا بس سینے میں دھڑک رہا تھا۔ دروازے کی دستک پر وہ خاموشی سے اٹھا اور فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا آج اس کی دستار بندی ہے۔ حویلی کے لاؤنج میں اس وقت موت سا سناٹا تھا، جبکہ حویلی کے سب فرد خاموشی سے لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ جب یزدان خانزادہ خون اتری سرخ آنکھوں کے ساتھ سرخ ہوتے مغرور اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ اس وقت وہ کلف لگے سفید شلوار قمیض میں گلے میں ڈارک براؤن اجرک ڈالے مغرورانہ چال چلتے ہوئے نیچے آیا تھا، اور بغیر کسی کی جانب دیکھے سنجیدگی سے حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یزدان اون خانزادہ، کیا تم ہماری روایتیں بھول چکے ہو؟ جب سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہو تو سب پر فرض ہے کہ کھانے کا احترام کیا جائے۔ یزدان کو باہر جاتے دیکھ کر خاقان خانزادہ نے اسے سنجیدگی سے ٹوکا، جس پر یزدان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ میں آپ کا کہنا مان رہا ہوں، اسی میں میری شرافت سمجھیں۔ اگر اپنے پر آ گیا تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ضد میں مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ جو آپ چاہتے ہیں میں وہ کر رہا ہوں، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اسی میں خوش رہیں، یزدان نے طنزیہ لہجے میں کہا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔
جبکہ یزدان کے دو ٹوک جواب پر سب کے چہرے شدید سرخ ہوئے، لیکن زرمینہ بیگم اور اون خانزادہ نے خاقان خانزادہ کو شکوے سے دیکھا۔ ان دونوں سے اس وقت اپنے بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس وقت اثر ہونے میں کچھ وقت تھا جب یزدان خانزادہ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اپنی کر، بھاگ جا، بھاڑ میں جھونک دے سب کچھ، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ نہیں، تیرے داجی کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ دوپہر کے وقت بڑی دھوم دھام سے اس کو سردار کا عہدہ دے کر دستار بندی کر دی گئی تھی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ خاقان خانزادہ نے اپنے پوتے کے نکاح کا اعلان بھی کر دیا تھا، جس پر یزدان نے غصے سے اپنے جبڑے بیچے تھے۔ ابھی یزدان اپنی سوچوں میں ہی گم تھا، ایک کے بعد ایک لاتعداد کالز عائلہ کی جانب سے آنے لگیں، جس پر یزدان کی آنکھیں نم ہوئیں اور آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹکا۔ یزدان نے 2 دنوں کی طرح اس بار بھی عائلہ کی کالز اگنور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی طرف سے آتی لاتعداد کالز کے باعث اس کی گٹ فیلنگ سے کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کی۔ وہ خاموشی سے اپنا موبائل اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ ایک بار پھر اس کے نمبر پر کال آنے لگی، مگر نمبر مختلف تھا۔ کئی بیلوں کے بعد آخرکار یزدان نے کال ریسیو کر ہی لی، مگر دوسری جانب سے سسکیوں کی آواز سن کر یزدان نے اپنے لب بیچے اور اپنی نرم اور ٹوٹی بکھری آواز پر قابو پا کر اپنی آواز کو سرد کیا اور منٹوں میں فیصلہ کیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس کے فیصلے پر اس کا دل سہم کر خاموشی سے اس کے سینے میں دبک کر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری طرف عجلت میں اس کے کمرے میں آتے شہروز کے قدم تھٹک کر رکے اور پھر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا دوست اپنا دل خود ہی اجاڑ رہا تھا، لیکن شہروز کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر یزدان نے سرد سرخ نظروں سے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے غصے سے اپنے لب بیچے۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ کوئی بولے گا یا میں کال کٹ کر دوں؟ یزدان نے اپنے دل پہ پاؤں رکھ کر پہلی بار اس نازک جان کو سختی سے مخاطب کیا، جس کی سانسوں اور سسکیوں کی آواز ہی یزدان کو بتانے کے لیے کافی تھی کہ فون کے پار اس وقت کون موجود ہے، جبکہ دوسری طرف شاید اس کی سخت آواز پر سختہ سا چھا گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ سے اس کی نم اور سسکیوں بھری آواز گونجی، خان، میں عائلہ، پلیز کال کٹ مت کیجیے گا۔ فون کی اسپیکر سے عائلہ کی کپ کپاتی ہوئی آواز گونجی، جیسے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی ہو۔ عائلہ کی روتی تڑپتی آواز پر یزدان نے کرب سے اپنی سرمئی آنکھیں میچیں اور بہت ضبط سے ایک بار پھر اپنی آواز کو یزدان نے بے تاثر اور سنجیدہ ظاہر کیا، جبکہ سرمئی آنکھوں کی نمی اب کی بار آنکھوں سے جھلک کر رخسار پر بکھرتے ہوئے اس کی داڑھی میں جذب ہوئی۔ بولو، کیوں کال کی ہے؟ میں تمہاری کال پک نہیں کر رہا تھا، اس کا مطلب صاف یہی ہے، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ عائلہ بخش، تو اس طرح کسی دوسرے نمبر سے کال کرنے کا میں کیا مطلب نکالوں؟ جواب دو۔ یزدان نے ممکنہ حد تک اپنے لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے غصے سے دھاڑنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے سامنے کھڑا شہروز بے بسی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات ایسے تھے کہ جیسے وہ منت کر رہا ہو، مت کر خود کے ساتھ یہ سب، مگر یزدان نے تو جیسے خود کو بے جان کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ پھر ایک دم سے اپنے لہجے میں غصے کا عنصر شامل کر کے دبی دبی آواز میں گرایا۔ اپنے غصے سے گرانے کے بعد دوسری طرف کچھ دیر تو خاموشی رہی، پھر ایک بار پھر سسکیوں کے درمیان میں عائلہ بخش کی آواز سنائی دی۔ آپ شادی کر رہے ہیں؟ عائلہ کے لرزتے لہجے میں پوچھے گئے سوال پر کچھ سیکنڈز کے لیے یزدان خانزادہ کا دل بری طرح لرزا، لیکن پھر اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پا کر ایک بار پھر یزدان خانزادہ نے بے تاثر لہجے میں عائلہ کو جواب دیا، ہاں، میں شادی کر رہا ہوں اور آج میرا نکاح ہے۔
کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد یزدان نے جواب دیا، جس پر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کانپتے لہجے میں دیوی آواز میں ایک بار پھر سوال کیا گیا، کیوں؟ جس پر یزدان خانزادہ نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے الٹا سوال کیا، شادی کیوں کرتے ہیں آئلہ بخش؟ مگر آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں یزدان کو ایسا لگا جیسے وہ پوچھ رہی ہے یا پھر شاید بتا رہی ہے۔ اس کی نم زدہ سسکیوں کے بیچ پوچھے گئے سوال پر یزدان نے بری طرح اپنے لب کچلے اور پھر اپنے درد بھری آواز پر قابو پاتے گویا ہوا، آئلہ بخش، اب میری بات غور سے سنو۔ ہم خان شادیاں اپنے خاندان میں کرتے ہیں، باہر نہیں، اور میں نے بھی اپنے لیے خاندانی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اس لیے تمہاری سمجھداری اسی میں ہے، میرا پیچھا چھوڑ دو، اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہوں گا۔ اور پھر غازیان کو لگا کہ اس نے اپنے دل سمیت آئلہ کو بھی کئی فٹ نیچے قبر میں دفنا دیا ہو۔ یزدان کے زہر میں ڈوبے الفاظوں نے نہ صرف یزدان خود لہولہان ہوا بلکہ دوسری طرف موجود وجود درد سے بلبلا اٹھی۔ خاندانی لڑکی سے کیا مراد خان؟ آپ کا کیا میں بد کردار ہوں یا وقت گزاری کا سامان جس کے ساتھ دل لگی تو کی جا سکتی ہے مگر اپنے نکاح میں نہیں لیا جا سکتا؟ آئلہ کی بلبلاتی ہوئی آواز میں ادا کیے ہوئے الفاظوں پر یزدان خانزادہ کو ایسا لگا جیسے اس پر کسی نے کھولتا ہوا تیل انڈیل دیا ہو۔ یزدان کا دل کیا خود کا ہی قتل کر دے، وہ اس نازک جان کو کس موڑ پر لے آیا تھا۔ یزدان کی آنکھوں سے ایک ساتھ نہ جانے کتنے ہی آنسو ایک کے بعد ایک گرتے چلے گئے، جبکہ اس نازک جان کے بولے ہوئے الفاظوں نے یزدان کو بل بلاتے ہوئے دھارنے پر مجبور کر دیا۔ بکواس مت کرو آئلہ بخش، اور ایک بات اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو، دوبارہ مجھ سے رابطہ مت کرنا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ چبھتے ہوئے لہجوں میں لفظوں کو چبا چبا کر کہتے ہوئے کال کٹ کر دی اور ایک دم سے دوزانوں بیٹھتا چلے گیا، اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آج اس نے اپنی محبت کا قتل خود اپنے ہی ہاتھوں سے کر دیا تھا، اور پھر اپنے موبائل سمیت ایک کے بعد ایک جو چیز اس کے ہاتھ میں آئی زمین کی زینت بناتا چلے گیا، جس کے باعث اس کے ہاتھ، بازو اور سر بری طرح زخمی ہوئے، جن سے مسلسل خون بہتا رہا۔ شہروز کے لیے یزدان کو قابو کرنا ایک مشکل عمل تھا۔ سب نے مل کر میری محبت کا بے موت مار دیا۔ شیری، مجھے اپنے ہر ایک رشتے سے محبت کرنے کی سزا ملی ہے یار، وہ مر جائے گی، دیکھ میرا دل کس تیزی سے دھڑک رہا۔ کیوں میرے اللہ، مجھے کیوں اس آزمائش میں ڈالا؟ میں بے وفا ٹھہرا، یزدان خانزادہ بے وفا ٹھہرا۔ کاش مجھے موت آ جاتی شیری، اپنی محبت سے دستبرداری جان نکال دیتی ہے، اور دیکھ میرا دل مردہ ہو رہا ہے، میں مر رہا ہوں، میں نے اس عورت کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا، مجھے کیوں مجبور کیا داجی نے، کیوں؟ یزدان، جسے شہروز نے بہت مشکل سے قابو کر کے اپنے سینے میں بیچا ہوا تھا، یزدان کی دل خراش اور اذیت ناک الفاظ سن کر اس کی بھی آنکھیں نم ہوئیں، جبکہ یزدان خانزادہ بری طرح اپنے ہاتھ کے بھاری مسلسل اپنے دل کے مقام پر مار رہا تھا۔ بس دانی، جب فیصلہ لے ہی لیا ہے تو ثابت قدم رہ، چل اٹھ، اپنا حلیہ درست کر، سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ شہروز نے سپاٹ لہجے میں اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے یزدان کو اس کے کیے گئے فیصلے سے روشناس کروایا، جس پر یزدان نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ قسمت نے اسے اتنا بھی وقت نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی ناکام عشق کا ماتم منا لیتا، اور پھر وہ ایک دم سے کھڑے ہوتے تیزی سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت حویلی کے سارے مرد گاؤں کے معزز لوگ سمیت مردانے میں موجود تھے۔ یزدان خانزادہ سپاٹ اور بے تعصب چہرے کے ساتھ
تنے ہوئے پتھریلے نقوش میں اس وقت بلیک شلوار قمیض میں کندھوں پہ کریمی شال ڈالے صوفے پہ براجمان تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت شدید سرخ تھیں۔ اس نے اپنے بابا جان یا داجی کی طرف ایک بار بھی دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا، جبکہ اسے کچھ فاصلے بھی ہی شہروز پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ابھی سب مرد حضرات زنان خانے کی طرف بڑھتے۔ یہ زنان خانے میں ہوتی چیخ و پکار پر ایک پل کے لیے رکے اور پھر یزدان سمیت تمام حویلی کے مرد تیزی سے زنان خانے کی طرف بڑھے، جہاں باریخنا بیگم اپنا سینہ پیٹتے ہوئے بینڈ ڈال رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں تماشا کر رہی ہو اب خانم؟ داؤد خان نے ناگواری سے باریخنا بیگم کو ٹوکا، جبکہ زنان خانے میں موجود عورتوں میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ خان دیکھیں، وہ بغیرت لڑکی ہم سب کے چہروں پہ قالق مل گئی۔ دیکھیں، اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور اس خط میں کتنی دیدہ دلیری سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یزدان کے ساتھ شادی سے انکار کرتے ہوئے اسے دھتکار گئی۔ دیکھیں، ہم سب تو برباد ہو گئے۔ کیا عزت رہ گئی ہماری گاؤں والوں کی نظر میں؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم سب کو؟ باریخنا بیگم نے ماتم کنہ لہجے میں چیخ چیخ کر جس کو نہیں بھی پتا تھا اسے بھی پوری بات بتا دی، جس پر جہاں کچھ لوگ طنزیہ نظروں سے خان حویلی کے لوگوں کی جانب دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگ افسوس سے دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کی باتوں پر یزدان کے نقوش تنے اور دل میں کہیں ٹھنڈک سی اتری۔ اسے مزید اس ڈرامے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو وہ تیزی سے لمبے لمبے ڈھک بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ سب تماشا یہ لوگ کیسے ختم کرتے ہیں۔ پھر کب دن گزرے، کب 2 مہینے، پتہ ہی نہیں چلا۔ یزدان نے خود کو روبوٹ بنا لیا جس کی ذمہ داری سوات کے لوگوں کی خدمت کرنا تھی، اور وہ رات گئے تک حویلی آتا اور صبح فجر ہونے سے پہلے ہی نکل جاتا۔ حویلی کے مکین اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس گئے تھے۔ یزدان خانزادہ نے اپنے دل پتھر کر لیا تھا جہاں جذبات نامی کوئی شے نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف شہروز کتنی ہی بار اس کی منتیں کر چکا تھا کہ وہ آئلہ بخش سے ایک بار بات کر لے، اسے سمجھائے، وہ سمجھ جائے گی، مگر یزدان نے ایک نہ مانی۔ یزدان کا ماننا تھا کہ آخر وہ کس منہ سے اس لڑکی کے پاس جائے، کیا وجہ دے اپنی بے وفائی کی؟ کیا یہ وہ کہے کہ اس نے اپنی محبت پر اپنے خاندان کو چنا؟ وہ اس کی یہ بات مان جائے گی؟ کیا وہ یہ نہیں کہے گی کہ جو شخص ایک بار اپنے خاندان کی وجہ سے اسے چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کیا یہ نہیں کرے گا؟ کیا وہ آسانی سے اس پر دوبارہ سے بھروسہ کر لے گی؟ نہیں، یزدان کو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ اس کی محبت اس کے منہ پر دے مارے گی، اور پھر یزدان نے اپنے ڈر کو چھپانے کے لیے خود کو پتھر کا کر لیا، جیسے کر لیا ہو جیسے۔ لیکن آج 2 مہینوں کے بعد اس کے پتھر کے مانند دھڑکتے دل میں شگاف پڑی اور آخرکار اسے اپنے دل پر رحم آ ہی گیا۔ اس وقت یزدان کی بلیک لینڈ کروزر کا رخ اسلام آباد کی جانب تھا، جبکہ شہروز بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ شہروز کے چہرے کی چمک دیدنی تھی، آخر اس کے دوست نے اس کی بات مان ہی لی تھی۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے دوست کے چہرے کی مانند پڑتی چمک لوٹ آئے گی، وہ پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اسلام آباد پہنچتے ہی یزدان نے اپنی گاڑی کا رخ آئلہ کے اپارٹمنٹ کی جانب موڑا۔ کیا کچھ اسے یاد نہیں آیا تھا؟ آخری ملاقات، وہ باتیں، خود کے کیے ہوئے بے شمار وعدے جسے نبھانے میں وہ ناکام ٹھہرا تھا، مگر اب وہ اپنی محبت کو منا لے گا، ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا، یزدان نے دل میں خود سے عہد کیا۔ گاڑی سے اترتے ہی جیسے ہی یزدان اور شہروز نے آئلہ کے اپارٹمنٹ کی بیل بجائی تو ان کے ہمسائے میں موجود ایک عورت نے انہیں بتایا کہ وہ اور اس کے بابا یہاں سے 2 مہینے پہلے ہی جا چکے ہیں، کہاں گئے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور پھر محبت نے بدلہ لیا، ایک بار یزدان خانزادہ نے اپنے در سے محبت کو سوری گائز، تھوڑی سی مسٹیک ہے یہاں۔
پھر محبت نے اپنے دھتکارے جانے کا بدلہ لیا۔ ایک بار یزدان خانزادہ نے اپنے در سے محبت کو خالی ہاتھ لوٹایا تھا، اور ایک بار آج وہ خود محبوب کے در سے خالی ہاتھ لوٹا تھا۔ قسط کے آخر تک رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں ہر قسط کی طرح آج کی قسط بھی آپ کو بہت پسند آئی ہو۔ آج کی قسط میں نے یزدان کی طرف سے کافی پارٹ کمپلیٹ کر دیا ہے، اور اب ناول اپنے آگے بڑھنے کے مراحل پر ہے۔ تو ایپیسوڈ کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازمی مینشن کیجیے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔